ہو گیا نا، تو اس کے فالوورز کی جو عمر ہے نا وہ 5 سال سے شروع ہوتی ہے، 4 سال سے 5 سال سے. خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کی فالوور ہے، ان کی گود میں جو بچے ہیں وہ انہی خواتین کی گود میں پل رہے ہیں جو عمران خان کی فالوور ہیں. یہ 40-50 سال اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرتی رہے گی قوم، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس ملک میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ سادی بات ہے. جی سلمان بھائی، سلمان السلام بھائی علیکم بھی سلمان بھائی. جی السلام علیکم شریعہ سلمان عمران، السلام علیکم. میں پہلے ایک تھوڑی سی خبر شیئر کر لیتا ہوں، پھر میں عمران سے تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو خبر یہ ہے کہ یہ بہت خدشہ ہے کہ خان صاحب کو ہراسے میں جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور ان کو شاید کوئی انجیکشن بھی لگایا ہے. تو یہ تو مجھے ایک انسائٹ سورس نے بتایا ہے. دوسرا یہ ہے، آج صبح خان صاحب نے ایک گاڑی سے مجھے میسج بھیجا، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، انگریزی میں تھا. وہ کہتے کہ یو نو ہاؤ آئی ہیو گاٹ ہیئر، تم جانتے ہو کہ میں یہ کس طرح یہاں پہنچا ہوں. اٹس اے میریکل ود آل دی آڈ اسٹیکڈ اگینسٹ می، کہ یہ معجزہ ہے کہ جتنی طاقتیں میرے خلاف بیرونی اور اندرونی میرے خلاف کھڑی ہیں، میں پھر بھی کھڑا ہوں. 2 میں نے قاتلانہ حملے جو ہیں have escaped 2 assassination attempts while several others were planned. So those of us who believe that nothing can happen without Allah's will، جو بھی وہ جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ یہ جانے کہ اللہ نے میری ہر سٹیج پہ مدد کی ہے. That it is Allah who has helped me at every stage and protected me. It is my belief، یہ میرا یقین ہے، مے بی آئی فلیٹر مائی سیلف، شاید میں زیادہ نہ کوئی بات کر رہا ہوں، دیٹ اللہ ہیز brought me so far to build a just and humane پاکستان. یہ انہوں نے آج یہ افغان ہونے سے پہلے مجھے میسج بھیجا تھا. خیر جب وہ اس کے بعد یہ جب ابڈکشن ہوئی ہے ان کی، تو میں نے پھر یہ جو لوگ میرے جاننے والے ہیں اوورسیز، یہ جو سیکرٹری اسٹیٹ ہے بلنکن، ان کے آفس کو بتایا، ان کا فون آیا. اب یہ ان پہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ میں نے بتایا، میں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ نہیں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا، آج نہیں دیتا، کیونکہ کرٹیکل ہے اس وقت سچویشن، کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان ایک نیوکلیئر آرمڈ ملک ہے، یہ تو ٹرموائل اور سول وار کے اندر چلا جائے گا. تو انہوں نے مجھے یقین دیا ہے کہ آج ہی وہ پریس کانفرنس کر کے ایک بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیں گے. تو یہ بھی آج دودھ کا دودھ پانی کا ہو جائے گا کہ امریکہ جو ہے وہ کس طرف کو کھڑا ہوا ہے اس معاملے میں. دوسرا، جتنی بھی میڈیا، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، بی بی سی، ساروں کو بار بار جو ہے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کرٹیکل مومنٹ ہے. ایک نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ، 230 ملین لوگ رہتے ہیں یہاں. اگر آپ نے اس کو شور نہ مچایا، کیونکہ پاکستان میں تو انہوں نے بند، جس طرح عمران آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بند کر دیا ہے سارا میڈیا جو ہے. اور یہ جو مجھے خبر مل رہی ہے کہ خان صاحب کو ایک انجیکشن لگوایا گیا ہے، تو انہوں نے تو کلیئرلی اپنے اس میں پرسوں جو انہوں نے ریلی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، اس کا جو ہے جو ذمہ دار ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر ہے. اور میں آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھولنا نہیں اس نام کو، اور بھولنا نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان کو، یہ ایک ہمارا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے، ایک نیشنل انٹرنیشنل آئیکن ہے اس ملک کا. اس کو اگر آپ مارنا چاہ رہے ہیں، تشدد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ تو ملک کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آپ سے تو بڑھ کے کوئی غدار ہو ہی نہیں سکتا جس نے یہ فیصلہ لیا ہے آج. یہ کیا ملک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو عمران مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی ابھی اور کیا چیزیں میں کر سکتا ہوں میڈیا کے ذریعے؟ مجھے دیکھیں، آواز اٹھانا تو سب کا آئینی اور جمہوری حق ہے، سب کو آواز اٹھانی چاہیے. لیکن عدالت نے آج ایک نئی مثال قائم کر دی ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، اس کے لیے جو بھی عمل کیا جائے گا، اس عمل کو قانونی قرار دے دیا جائے گا. یعنی عدالت کے اندر جو کچھ کیا گیا اس پہ توہین عدالت لگے گی،
لیکن وہ ہے قانونی. یعنی قانونی توہین عدالت کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کیا ہے. عدلیہ کو بھی کتنا مجبور کر دیتے ہیں ویسے, ہمارے ججز کو کہاں تک لے آیا یہ نظام. اور ایک آدمی کو خراب کرنے کے چکر میں, ایک آدمی کو اقتدار سے دور رکھنے کے چکر میں, ایک آدمی کو ہرانے کے چکر میں سب کو ہرا دیا. ہمارے اتنے اچھے خاصے ادارے ہیں, لوگوں کی آنکھوں کے تارے, ان کو ہرا دیا. لوگوں کے غم و غصے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. لوگوں کو منانے کی بجائے, ان سے پیار سے بات کرنے کی بجائے ان کے غصے میں اضافہ کر رہے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کے لوگ تو پہلے ہی پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتے تھے, وہ تو پہلے ہی ناراض تھے. آپ کے خیبر پختونخوا کے لوگ, قبائلی علاقوں کے لوگ پہلے ہی ناراض تھے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے چاروں صوبوں میں پاکستان کی ہر اکائی کے اندر اپنی منجی ٹھکوا لی ہے, اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے کارناموں کی وجہ سے, اپنے تجربات کی وجہ سے. ایک ایکسٹینشن لینی تھی جنرل باجوہ نے. عمران خان نے ایک موقع پر تنگ آ کر کہہ دیا تھا کہ یار ایکسٹینشن دا ہی رولا ہے تو میرے کو للہ ہے. عمران خان نے کہا تھا, یہ تنگ آ کر کہا تھا کہ یار ایکسٹینشن ہی چاہیے تو بھائی میرے سے لے لے, اتنا کیوں مطابلہ ہو رہا ہے, ادھر کیوں بھاگتا ہے ادھر کیوں بھاگتا ہے. اور نہیں نہیں جی مجھے نہیں چاہیے. اور وہاں سے کمٹمنٹ لے لی شہباز شریف سے ایکسٹینشن کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ رجیم چینج کروا دیا. رجیم چینج کروانے کے بعد دیکھیں ایکسٹینشن بھی نہیں ملی, عزت بھی نہیں ملی. اب پاکستان کے اندر آگے لوگوں کے اندر گھومنے پھرنے سے بھی ڈرتے ہیں. پاکستان کے باہر بھی کسی یورپی ملک میں نہیں جا سکتے, ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے غم و غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور وہاں پہ بھی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر انگریز رہتے ہیں اور پاکستانی نہیں رہتے. یہ تو حالات ہیں اب جنرل باجوہ صاحب کے. مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ ایک اتنا غلط تجربہ کر کے نہ صرف اپنا مستقبل تباہ کیا بلکہ اپنے ادارے کو ایک چیلنج میں ڈال دیا. جنرل باجوہ نے پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ کر دیا ہے, اور یہ اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے. مجھے غصہ ہے اس بات کے اوپر کہ یار ہمارا اچھا خاصا پبلک کا اور ادارے کا ایک رومانس تھا, وہ بھی چلن دیں دے. یعنی جو رہ گئی تھی کسر وہ نکال دی جنرل باجوہ نے, اور ایک سے آپ یہ سمجھے قوم کے اوپر احسان بھی کر دیا ہے. لیکن لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, جو بند کمروں کے اندر فیصلے کرتی ہے, وہ پاکستانیوں کے مفاد میں نہیں کرتی, وہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتے ہوئے کرتی ہے. اب پاکستان میں عمران خان کہتا ہے میں رول آف لا لے کر آؤں گا, تو رول آف لا تو بھائی ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتا, ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, جو جس کو جانتا ہے اس کو بتائے, اور ہر طرف آواز اٹھائے, اور پاکستان میں رول آف لا کے لیے آواز اٹھائے, پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور انصاف کے لیے آواز اٹھائے. پاکستان کے اندر جو جکڑا ہوا ہے اس ملک کو 70-80 سال سے, 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, جن لوگوں نے اس کا گلا پکڑا ہوا ہے پاکستان کا, ان سے پاکستان کا گلا چھڑوانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مل کر کریں گے تو آسانی رہے گی آپ سب کے لیے. تھینک یو. جی عمران بھائی آپ کی اجازت سے سر, السلام علیکم. صابر شاکر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر. جی صابر بھائی اوور. میں سن رہا تھا, بس یہ ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ جو لڑائی اس وقت چل رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی نہیں ہے, یہ ہے رول آف لا کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی. یہ بیسک لڑائی یہ ہے کہ سپریم کون ہے, سپریم کانسٹیٹیوشن ہے یا سپریم چند لوگ ہیں, اور کیا احتساب سب کا ہوگا, اکاؤنٹیبل سب ہیں, یا پھر چند لوگ جو ہیں وہ باقی آزاد ہیں, باقی سب پکڑے جائیں گے. یہ لڑائی جو ہے بنیادی طور پہ نہ ہی کہتے یہ ہیں مار دیا عمران کو. نہ ہی عمران خان کی لڑائی ہے, نہ ہی ٹیکا کسی اس اور کو کی, لگا دیا. بلکہ اس کو اچھا میں نے سلمان بھائی آپ کا شاید انمیوٹ ہو گیا. جی صابر بھائی. جی, تو یہ کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہے اور یہ اسی کے لیے ہو رہا ہے اور جھکایا جا رہا ہے لوگوں کو. تو آج جو رد عمل سامنے آیا ہے اس میں ایک چیز میں سن رہا تھا کہ اس پہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ہیں وہ دانستہ اس کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور اس طرف لے کے نہیں جانا, کیونکہ تمام اہم جگہوں پہ پولیس غائب ہے اور وہ دانستہ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ پولیس کو ہٹایا جا رہا ہے اور لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ جلاؤ گھراؤ والا کام کریں. اس سے بچنا چاہیے. یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, پرامن پیسفل
پورے ملک میں احتجاج ہونا چاہیے اور ایک میسج، اسٹرانگ میسج جانا چاہیے پوری دنیا کو، کیونکہ اس وقت اب ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اور باقی رہا یہ مجھے تو اس کا اندازہ تھا، میں نے 15 تاریخ کو ٹویٹ کیا تھا اسی حوالے سے کہ یہ نیب گرفتار کرے گا، اور اس میں مریم صاحبہ کی خواہش تھی اور نواز شریف صاحب کا حکم تھا۔ آفتاب سلطان وہ چھوڑ کر چلے گئے، تو جب سے یہ بٹ صاحب آئے ہیں تو تب سے یہ کام ہو رہا تھا۔ اور یہ 15 مارچ کو آن دا ریکارڈ ہے ٹویٹ میرا جو میں نے کیا تھا کہ یہ گرفتار کیا جانا ہے، اور یہ رکھنا بھی ان کو وہیں پہ ہے جہاں پہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو رکھا گیا تھا۔ ابھی بشرا بی بی کا بھی ہے ان کا پلان، وہ بھی ان کو بھی اریسٹ کرنے کا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو رسپانس آیا ہے پاکستان کے لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے، وہ اب تک کا تو بہت اچھا ہے، اسٹرانگ میسج جا رہا ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ جی جی جزاک اللہ۔ اظہر صدیق بھائی نے بھی جوائن کیا، السلام علیکم سر۔ سلمان بھائی بھی واپس ری جوائن کر رہے ہیں، وہ مائک نہیں ان میوٹ کر سک رہے تھے، میں نے ان کو لنک واپس بھیج دیا ہے۔ اظہر بھائی آپ بھی ہیں، عمران ریاض خان بھائی بھی ہیں، صابر شاکر صاحب بھی ہیں۔ اظہر بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے تو جائز قرار دے گی اظہر بھائی، قانونی پرسپیکٹو سے آپ جی دیکھیں، السلام علیکم ٹو آل، شہریار، سلمان، عمران، ریاض خان صاحب، صابر شاکر، نورین، عامر، سارے دوست احباب۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں، اور دو تین چیزیں ہم سب کو سمجھنی ہے، چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر تو فاشزم چل رہی ہے، قانون نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے پرچے سارے، ہمیں کو 1.5-2 مہینے لگ گئے سارے پرچے نکلوانے کے لیے، وہ بھی ہائی کورٹ میں آئے، پھر ان کے اخراج کے لیے ہم کوشش کرتے رہے، ہائی کورٹ وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، سارے پولیٹیکل کیسز ہیں عمران خان پہ، یا تو بغاوت میں اور یا دہشت گردی۔ آپ نے پرچے سارے دیکھے ہیں کہ کس نوعیت کے پرچے یہاں ہوتے رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ نیب کے حوالے سے 2 انکوائریاں تھیں، اور ایف آئی ایم میں بھی 1 انکوائری تھی، اور یہ نیب کی انکوائری کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور اس میں جو سوال وغیرہ کہے تھے وہ سارے جواب دے دیے گئے ہیں۔ لیکن حیران کن بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ گرفتاری کے بارے میں یا تو کہتے کہ یعنی یہ تو بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریمانڈ دے دے گا، نیچے جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو قانونی ابھی آرڈر چونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر یہ گرفتاری دے دی، اب تو دیکھیں بڑا سمپل سے، اب تو لا انہوں نے نیب کا لا تو ستیہ ناش کر دی ہے، کہ جو آپ نے دیکھ لیا کہ جو کرپشن کے کیسز تھے، کلیئر کٹ کرپشن کے کیسز تھے، وہ کرپشن کے کیسز میں تقریباً سارے ہی بری ہو گئے ہوئے ہیں، سارے کیسز